سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ گفتگو مضامین قرآن کو حروف تجزیہ کے لحاظ سے پیش کرنے کا شروع ہے۔ ابھی تک الف سے ہی پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں اور آج بھی پروگرام جو ہے وہ لفظ الف سے ہی ہے۔ اخلاق قرآن، قرآن نے جو ہمیں اخلاقیات سکھائے ہیں اس کا تذکرہ ہم آج کریں گے۔ جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم اس کو اس سے بہتر کلمے سے دعا دو یا انہی الفاظ کو دہرا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 86۔ یہ اتنا بڑا کوڈ ہے کہ اس میں آپ کی بخشش چھپی ہوئی ہے، آپ کی بخشش پوشیدہ ہے۔ رب العزت نے مومنین کو یہ دعوت دی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ درود کیا ہے؟ دعا ہے۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے۔ جب آپ کوئی بھی صاحب ایمان ایک بار بھی زندگی میں درود پڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی، ان کی آل کو دعا دی۔ قانون جو اخلاقیات کا دیا گیا ہے قرآن حکیم میں سورہ نساء میں، اس کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جواب دینا ہے زیادہ بہتر انداز میں، کیونکہ آپ کا ہر ایک کا درود آپ کے والدین کے ناموں کے ساتھ اللہ کے حضور، رسول اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ تو جس کا دعا گو رسول اللہ ہو جائے اس کی بخشش یقینی ہو گئی۔ تو یہ وہ فارمولہ ہے، یہ وہ قانون ہے، اور معاشرے کو گلزار بنانے کا یہ طریقہ ہے۔ یہ جو اخلاق قرآن نے سکھایا نا، جو آپ کو دعا دے اس کے بدلے میں اس کو بہتر دعا دیں یا کم از کم وہی لوٹا دیں۔ آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑھا کے دعائیاں کلمات کو بڑھائیں۔ جب معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے تو یقیناً ان کے آزار کا بندوبست نہیں کریں گے۔ کسی کو دکھ دینے کا ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہوگا۔ دعا سکھائی گئی ہے، تعلیم کی گئی ہے کہ آپ لازمی دوسرے کو سلام کریں، دعا دیں کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، السلام علیکم، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں اس کا نقطہ نظر کیا ہے، کون سے قبیلے سے ہے، رنگ و نسل کیا ہے، مذہبی عقیدہ کیا ہے، ہر چیز کے قطع نظر آپ اس کو دعا دے رہے ہیں۔ یعنی کہ تمام تفریق کو مٹانے والی چیز دعا ہے کہ اگر آپ اس کی پریکٹس کر لیں اور لوگوں کو دل سے دعا دیں تو آپ تو اللہ کے ویسے پیارے بن جائیں گے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے دعا کا، مگر اس کے اثرات بڑے گہرے ہیں۔ ایک تو میں نے بتایا کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیتے ہیں اس کے بدلے میں قانون کی قرآن کے اس قانون کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو اس سے بڑھ کے دعا دیتے ہیں۔ جب کملی والے آپ کے دعا گو ہو جائیں تو آپ کو عذاب کیسے ہوگا، آپ دوزخ میں کیسے جائیں گے؟ تو یہ اللہ نے مومنوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے بخشش کی ضمانت اس ایک آیت میں رکھ چھوڑی ہے۔ اس کو پریکٹس کریں۔ ان لوگوں کی بہت سی مشاورت اچھی نہیں، ہاں اس شخص کا مشورہ اچھا ہو سکتا ہے
جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 114۔ ایسے ہی مشورے مت کرتے پھریں، لوگوں کی رائے پہ مت چلتے پھریں۔ جو شخص رائے خدا میں لگا ہوا ہے، خیر کے کام میں لگا ہوا ہے، نیک کام میں لگا ہوا ہے، اس سے مشورہ کریں۔ اور اگر وہ شخص لوگوں میں صلح کراتا ہے، دو دوستوں میں، دو بھائیوں میں، دو محلے والوں میں، دو رشتہ داروں میں، دو قبیلوں والوں میں، تو اس سے تو ضرور رابطے میں رہیں، اس سے مشاورت کریں، کیونکہ یہ وہ کام ہے اخلاقیات میں جو سب سے بڑھیا کام ہے۔ کیونکہ جن چیزوں کی آپ کو ہدایت قرآن سے مل جائے، اس سے اچھی ہدایت کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ تو واضح کر دیا قرآن نے کہ ثواب کا بھی ذکر فرما دیا کہ ایسے لوگ جو ہیں، جو ایسے لوگوں سے رابطہ رکھنے والے ہیں، جو ان کے رویوں پہ چلنے والے ہیں، جو ان سے سیکھنے والے ہیں، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ ثواب کو آپ لوگ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ ثواب بنیادی طور پہ واپس ہونے کو کہتے ہیں، پلٹنے کو۔ ہمارا گھر کیونکہ جنت میں تھا، ہمارے باپ جنت میں رہتے تھے، جب ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم پلٹتے ہیں جنت کی طرف، ان جو ہمارے فعل ہیں وہ ثواب کہلاتے ہیں، ایسے کام جو ہمیں دوبارہ جنت کا حقدار ٹھہراتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ایسے کام کرتے رہیں، ایسے لوگوں سے ملتے رہیں، ایسے لوگوں سے مشاورت کرتے رہیں کہ جو نیک مشورے دینے والے ہیں، خیرات کا کام کرنے والے ہیں، خیر کا کام کرنے والے ہیں، لوگوں میں صلح کراتے ہیں۔ صلح سے ہی صالحین ہے۔ صالح بھی وہی ہے جو صلح جو ہے، جو صلح کراتا ہے، جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، جو جوڑتا ہے لوگوں کو پھاڑنے والا، لوگوں کو دور کرنے والا صالح نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ میں 11 نمبر آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ مفسدین ہی اپنے آپ کو صالحین کہتے ہیں، لوگوں کو پھاڑ رہے ہیں، لوگوں میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، مگر اپنے آپ کو صالح کہہ رہے ہیں۔ تو وہ صالحین نہیں ہیں جو انسانوں کے مابین نفرتیں اگاتے ہیں۔ صالحین وہ ہیں جو لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں، ان کو قریب لاتے ہیں۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کو اعلانیہ برا کہے، مگر جو مظلوم ہو۔ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اگر تم بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپ کر یا برائی سے درگزر کرو گے، اللہ بھی معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے۔ سورہ نساء 148 اور 149 نمبر آیت۔ اعلانیہ برا کہنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، سوائے مظلوم کے۔ مظلوم دہائی دے سکتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ ظلم کر دیا، اس کا پکارنا غیبت میں نہیں آتا۔ وہ اپیل کر سکتا ہے لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے، کہ اس نے یہ ظلم کیا ہے، میرا مال لوٹ لیا، میری عزت لوٹ لی، میرا گھر لوٹ لیا، میرا ایمان خراب کر دیا۔ وہ دہائی دے سکتا ہے، اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو برا کہیں۔ ہمارے ہاں تو اب یہ رواج سا ہو گیا کہ ہم جب تک 2-4 بندوں کی برائی نہ کر لیں ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور ہم اس کو بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ کسی کے نقائص بیان کریں۔ کیا کسی کا نقائص بیان کرنا میرے لیے کمال اور خوبی کی بات ہے؟ یہ ظالمانہ رویہ ہے۔ کہ کھلم کھلا بھلائی کرو گے یا چھپ کر، یا برائی سے درگزر کرو گے۔ اوپن نیکی ہو گئی، چھپ کر نیکی ہو گئی، برائی سے بچنا ہو گیا، درگزر۔ ان تینوں حالتوں میں اللہ آپ کو معاف کرنے والا ہے اور صاحب قدرت ہے۔ یہ صرف آپ کا ذاتی فعل نہیں ہے، آپ نے دوسروں کو بھی معاف کرنا ہے، ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے، پردہ پوشی کرنی ہے۔ آپ اگر اور میں گریبان میں جھانکیں کون کون سی ایسی خرابی ہے جو ہم نہیں کرتے،
اور ہمارا اللہ جو ہمارے سارے بھید جانتا ہے وہ ہماری کتنی پردہ پوشی کرتا ہے. جی ہمارے چہروں پہ بھی اگر چاہے تو وہ نشان چھوڑ سکتا ہے جو ہم ظلم کرتے ہیں, زیادتیاں کرتے ہیں, بد اخلاقیاں کرتے ہیں, بد کرداری کے مظاہرے کرتے ہیں, مگر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. یہاں اللہ یہی چاہتا ہے کہ اگر تم پردہ پوشی کرو گے, درگزر کرو گے, تو میں بھی تمہاری پردے رکھوں گا, میں بھی تمہاری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کر دوں گا. یہ وہ اخلاق ہیں جو قرآن ہمیں پیش کر رہا ہے, جو ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں. اگر اندر جھانکیں تو یہ سارے کام وہ ہیں جو ہم روز کر رہے ہیں. تو یہ وارننگ ہے اللہ کی طرف سے, اگر ہم بات کو سمجھ لیں.